CCT. Charisma develop करें, credibility develop करें, trust develop करें, you're an attractive person. So do you, if I ask you to give me some example, जिसमें ये तीनों qualities आती हैं, any person, any personality who is part of the country at the moment, what would you got? What would you name actually? देखें, जो मैं लेना, you really caught me off guard. Is it really a tough question? Excuse me. It's a very tough question. And that what's is not the actually a next tough question. And you being a psychotherapist, I don't believe that. देखिए, actually, you can't actually stutter and murmur before naming it out. But देखें, there's always a guard, you know, and आपको पता है कि. So please, I just asked you a question. It's a very good question. देखें, इसमें actually अगर आप मुझसे पूछें तो काफी personalities ऐसी हैं. Just name one. जिनके बारे में मैं आपको कह सकता हूँ. But मुझे जो बजाते खुद एक personality अच्छी लगती है, for some reason, और मुझे लगता है कि that is quite an assertive personality. वो हमारे एक बड़े famous drama actor हैं. ये पुराने थे उनकी, I think he's still alive. तौकीर नासिर साहब. Oh yes, I recently met him at his birthday. मैंने आपका एक प्रोग्राम भी देखा है, and he's actually somebody. उनकी वालदा की जो कब्र है वो मेरी नानी की कब्र के साथ है. So I was very young जब मैं उनसे मिलता था, and for some reason मैंने उनकी पर्सनालिटी को बड़ा एडमायर किया, because वो ठहराव के साथ आते हैं. कभी उनको किसी मोड में नहीं देखा. He's a calm person. He's a very calm personality. उनकी बात में एक ठहराव है, उनकी अदायगी में एक ठहराव, उनकी पर्सनालिटी में भी एक सीरियसनेस है जो आई थिंक जो कि असर्टिवनेस शो करती है. आपको अग्रेसिव नहीं लगेंगे आपको. सो देयर आर मेनी क्वालिटीज. और अगर आप मुझसे एक पर्सनालिटी की पूछें तो यस, दिस इज वन ऑफ द पर्सनालिटीज जिनको मैं हमेशा मानता भी हूँ और फॉलो भी करता हूँ. बट अगेन जिसे हम कहते हैं कि परफेक्ट एग्जाम्पल अगर हम ढूंढने निकले, charismatic. He's very charismatic. Yes, he is though, but he's very charismatic. Yeah. और अगर आप स्पोर्ट्स की दुनिया में चला जाएं तो आपको वहां भी बड़ा कैरिस्मा मिलता है. Who would you name? देखिए, I am basically a rugby player, so obviously I'd name one of the rugby players. जैसे मुझे जॉना लोमो बहुत पसंद है. He's one of the best players in the world. Any cricketer? अच्छा, for some reason मेरा क्रिकेट में कभी भी इंटरेस्ट नहीं रहा. I have actually never. Any political personality? Any political personality आप मुझसे पूछे. Where would you find all these three qualities: charismatic, credibility, and trust? I think that lacks in our each of the politician, you would say? I seriously don't follow a politician Any that I can actually say anyone? He's an excellent example of a personality. इनको follow करें. हर बंदे में अपने flaws वगैरह कुछ होते हैं. I'm a very apolitical, non-political sort of a person. मैं actually कभी मैंने तो अपनी जिंदगी में शायद वोट भी बड़ा कम दिया होगा. But having said that, personalities कुछ ऐसी होती हैं जिनको आप personally भी idealize करते हैं. So yes, of course, आपको ऐसा होता है कि जी, but again, वो जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल perfect personalities हों. उनमें कोई ना कोई flaws जरूर होंगे. Even गुलाब के साथ भी आपको कुछ कांटे मिल जाते हैं जो कि आपको तकलीफ देते हैं. But at the end of the day, having said that, जो इंसान अपनी direction सही रखता है, it doesn't matter. Focus. अगर आपका focus है, आपका attitude of gratitude है, because your attitude is basically your altitude. जो दरख्त झुकता नहीं है उसको फल नहीं लगता. अब इवन कि जब हम बात करते हैं ज्यादातर कि रिलेशनशिप बिल्डिंग में भी, या हम बात करते हैं कि अपनी जिंदगी में आपने असर्टिव कैसे होना है, तो कई लोगों को ना करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है. ये बताइए असर्टिव कैसे हो. जैसे आपने तौकीर नासिर साहब की एग्जांपल दी. ही इज अ काम पर्सनालिटी, लेकिन उनकी पर्सनालिटी में असर्टिवनेस भी नजर आती है. लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट एनी अदर वुमेन और वी टॉक अबाउट एनी अदर नॉर्मल रैंडम पर्सन एज अ मेल, assertiveness कैसे आती है? देखें जी, assertiveness का मतलब पहले ये है कि ना साइलेंस ना वायलेंस. assertive. True. ठीक है. साइलेंस इन बिटवीन. अच्छा, इसको कैरी करना बहुत मुश्किल है. आप ये अपफ्रंट कर सकते हैं शायद आधे पौने घंटे के लिए. अगर आपने इसको प्रैक्टिस नहीं किया तो आप इसको शायद आधे पौने घंटे के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं. you'll revert back to your old self. Right. लेकिन अगर आप उनकी बात करें जिनकी अभी हम थोड़ी देर पहले बात करें, तो आप देखें कि उनकी शुरू से लेकर आखिर जिंदगी में एक ठहराव, उस ठहराव के लिए आपका अंदरूनी सुकून होना बहुत जरूरी. अगर आप सरीन नहीं है, अगर आपको सुकून नहीं है, अगर आप खुश नहीं है, तो आप पोर्ट्रे कर ही नहीं सकते एक कैरेक्टर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. सो ये समझना कि हर इंसान पर्सनैलिटी फ्लॉज के साथ पैदा होता है. किसी को साइकोलॉजिकल टेक्निक्स नहीं आती. वो जो 2-3% लोग इस दुनिया में ये सीख लेते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, और जो 2-3% लोग इसको नहीं सीख सकते वो कामयाब नहीं होते. और कामयाबी के नाम हम एम्पावरमेंट समझते हैं कि जो कामयाब है वो एम्पावरमेंट है. बट एम्पावरमेंट एक्चुअली उससे पहले करने का काम है. आप एम्पावर्ड होंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे. यू नो, सो दिस इज व्हाट इज. ये प्रोसेस का नाम है, ये डेस्टिनेशन या ये उस एंड रिजल्ट का नाम नहीं है. कोई शॉर्टकट्स नहीं है. ये नो शॉर्टकट्स जो है अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं. बिल्कुल कोई शॉर्टकट्स. That leads you to शॉर्टकट्स. success. That's true. That's very true. So when we talk about a functional woman, obviously it is somehow related to some empowered women as well. Like in functional women, how it is parallel towards any prosperity or towards any country's progress?
دیکھیے جی دیٹس اے ویری ریلیونٹ کویشچن. آج کل کی مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم دنیا کو دیکھیں کہ جتنے بھی ممالک آپ اٹھا لیں, اگر ہم سکسیس ریٹ کو دیکھیں تو ان کے جتنا ملک سکسیسفل ہوگا اس میں خواتین کا رول اتنا ہی زیادہ ہوگا. ہم پاکستان کی مثال لیتے ہیں, مثال 50% کے قریب تو خواتین ہیں, اور اگر 50% ہی پاپولیشن آپ کی کنٹری کی ایکٹیو نہیں ہے, فنکشنل نہیں ہے, کوئی کام نہیں کری, پروڈکٹیو نہیں ہے, تو مجھے آپ بتائیں کہ آپ وہ کامیابی کی ریس میں کس طرح سے جائیں گے دنیا کے سامنے. تو وہ خاتون جو فنکشنل نہیں ہے, جو امپاورڈ نہیں ہے, اس کی زندگی میں ریلیشن شپس بھی میسڈ اپ ہوں گے, اس کی زندگی میں پرابلمز ہی پرابلمز ہوں گی, ڈپریشن اینڈ انگزائٹی اس کا ایک سیکنڈ نیچر بن جائے گی. اب ان چیزوں سے بچنے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ مزیداری والی بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے اوپر کام کرتے ہیں تو کام آپ ایک ہی کریں گے, لیکن آپ ان ساری پرابلم سے اپنی جان چھڑوا لیں گے, اور ان ساری پرابلم سے اپنی جان چھڑوا کے جو آپ کو سکون آئے گا اس کو ہم ہیپینس کہتے ہیں. تو اب ایک عورت کو فنکشنل ہونے کے لیے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے پاس کوئی اسکل سیٹ ہونا چاہیے, اس کے پاس جس کو ہم کہتے ہیں برنگنگ ویلیو ٹو دا مارکیٹ پلیس. اٹس آل اباؤٹ برنگنگ ویلیو ٹو دا مارکیٹ پلیس, کہ میں اگر مارکیٹ میں جاتا ہوں تو میں کیا ویلیو لے کے آ رہا ہوں. اگر ہم یہاں پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں, تو اس میں کیا ویلیو لوگ اس میں سے لیں گے, کوئی فائدہ لیں گے اس کا. ایگزیکٹلی. سو ویلیو بہت امپورٹنٹ ہے, صرف بندے کا جانا ضروری نہیں ہے. تو یہ جو ویلیو ہے یہ کسی نہ کسی اسکل کے ساتھ آتی ہے. کوئی نہ کوئی اسکل میں ماسٹر کریں, خواتین کے لیے امپورٹنٹ ہے. اور وہ کون سی سکلز ہو سکتی ہیں؟ کھانے پکانے وغیرہ تو ویسے ہی ان کو آتے ہیں. بتائیں کون کون سی سکلز ہو سکتے ہیں ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی بتائیے, اور جو باقی ہم کہتے ہیں فارمل یا انفارمل, وہ کس ان کے کیٹیگریز میں کون کون سی سکلز آتے ہیں؟ دیکھیں جی, سب سے پہلی اسکل جو خاتون کو ماسٹر کرنے کی بہت ضرورت ہے وہ ہے ایموشنل ریگولیشن, جس کو ہم ایموشنل انٹیلیجنس بھی کہتے ہیں. اچھا, ایموشنل ریگولیشن کیوں میں نے خاتون کے ساتھ زیادہ ایسوسیٹ کی؟ بیکاز ویمن آر ایموشنل بینگس, مین آر لاجیکل بینگس. آدمی کو لاجک سمجھ آتی ہے, 2+2 4 ہوتا ہے. عورت کو ایموشن سمجھ آتا ہے. اگر اس کا بیٹا کہے گا نا امی 2+2 5 ہوتا ہے, تو وہ پیار سے اس کو ایکسیپٹ کر لے گی, چینج کرے گی بعد میں, لیکن اس ٹائم ایکسیپٹ کر لے گی. سو ایموشنز ورسز لاجک. تو یہ جو اسکل جس کی ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ اپنی ایموشنز کو مینیج کرنا, اس سے فرق نہیں پڑتا کہ گھر میں کیا حالات ہیں. اچھا, آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ عورت جتنے مرضی غصے میں ہو, جیسے مرضی اس کا مینٹل سٹیٹس ہو, وہ کھانا بنانا نہیں بھولتی, کھانا وہ بنا لیتی. وہ غصے میں بھی کھانا بنائے گی, ہسبینڈ کے ساتھ غصہ ہے, اس کو پتا ہے بچوں نے کھانا ہے, تو وہ غصے میں باتیں کرتی رہے گی, بولتی رہے گی, لیکن کھانا بنا لے گی. اگر وہ مینج کروا رہی ہے کک سے تو وہ بھی کروا لے گی. لیکن یہ ایک ایموشنل ریگولیشن ہے جو انہوں نے سیکھی ہوتی ہے آن این انکانشیس لیول. کچھ زندگی میں آپ کی کانشیس کمپیٹنس ہوتی ہے, کچھ انکانشیس کمپیٹنس ہوتی ہے, اور وہ تب تک سامنے نہیں آتی جب تک آپ اس کی ڈیلیبریٹ پریکٹس نہیں کرتے. تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ مرد جتنے مرضی غصے میں ہو, وہ موٹر سائیکل یا گاڑی چلانا نہیں بھولتا. اور میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بائک پہ جا رہے ہوتے اور فون پہ لڑی جا رہے ہوتے. But you know, see, this example, I am cutting this in the middle because it depends, it varies. ہو سکتا ہے وہ عورت جو غصے میں تھی وہ گھر پر کھانا ہی بناتی ہو سکتا ہے کوئی ایسی عورت جو ورکنگ لیڈی ہے, جو CEO ہے, جس نے کوئی امپائر کھڑا کیا ہوا ہے, وہ غصے میں تو شاید وہ اپنے کام پہ فوکس کرے. اٹ ڈپینڈز ایز ویل. دیکھیں اس سے فرق جسٹ کوٹ کے وہ کھانا بنانا ہی کر سکتی ہے. آپ نے ایک بڑی زبردست بات کی, بورڈ میٹنگ میں بیٹھی ہو, کیا پتا گھر پہ جو مرد بہت اچھے کھانے بناتے ہیں, کیا پتا وہ کھانا بنانا نہ بھولے, آرڈر ڈرائیو کرنا نہ بھولے. اٹ کوڈ بی اینی تھنگ. آپ نے بڑی زبردست بات کی. دیکھیں جو امپاورڈ آلریڈی, جو عورت اپنا آلریڈی امپائر کھڑا کر کے بیٹھی ہوئی ہے, وہ تو آلریڈی امپاورڈ ہے. اور جو عورت امپاورڈ ہے اس کو یہ ساری چیزیں ایموشنل ریگولیشن اس کا حصہ ہوگا, وہ بن ہی نہیں سکتی. دیکھیں سکسیس آپ تب تک نہیں حاصل کر سکتے جب تک آپ ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں ہوں گے. IQ ڈز ناٹ میجر یور سکسیس. بڑے بڑے IQ کے لوگ جو ہے نا, وہ بڑے بڑے EQ لوگوں کے لیے کام کر رہے ہوتے. بڑے بڑے پڑھے لکھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے ان پڑھ لوگوں کے لیے کام کر رہے ہوتے. سو اٹس IQ ورسز EQ. یہ جو ایموشنل کوشن جس کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ جو کام آپ کو بہت اچھے طریقے سے آتا ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ بڑی اچھی ہوسٹنگ کرتی ہیں, تو آپ کو اگر غصہ چڑھا ہوا ہے کسی بات پہ, لیٹس سپوز کافی ہے چائے آپ کی مرضی کی نہیں تھی, اگر آپ کو وہ نہیں پسند آئی, لیکن آپ اپنی ہوسٹنگ کریں گے اسی طریقے سے, کیونکہ آپ نے اس کو ماسٹر کیا ہوا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ڈیلیبریٹ پریکٹس. سو ریگارڈلیس اگر عورت کھانا بنا رہی ہے, بلکہ اس پہ میں ایک بات ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا, اپنا امپائر ہی کھڑا کرتی ہے. سو وی کین سے کہ نہیں, دیکھیں اب یہ جو گھر ہے, ہاؤس میکر اٹ از, گھر ہاؤس اینڈ ہوم میں بڑا فرق ہوتا ہے. ہاؤس کوئی بھی بنا سکتا ہے, ایک مرد بھی بنا سکتا ہے, اس کو ہوم عورت بناتی ہے.